یاد ہے، اس لیے سورہ والعصر میں یہی ارشاد فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، مجھے قسم ہے عصر کی، ہر انسان خسارہ میں ہے، ہر انسان گھاٹا میں ہے، نقصان میں ہے، مگر بچیں گے تو وہ لوگ خسارہ سے، نقصان سے جن کا ایمان درست ہو۔ فقط ایمان نہیں، وعامل الصالحات، نیک کام بھی بجا لائیں گے، فقط نیک کام نہیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق اور صبر کی تلقین کرنے والے ہوں گے، ایمان بھی پختہ ہوگا، عمل بھی درست ہوگا، یہی لوگ خسارے نقصان سے بچیں گے، ہمیشہ جنت الفردوس میں رہیں گے۔ خدا سلامت رکھے۔ پہلی مجلس ہے، میں نے تو حافظ قرآن بھی ہوں، میرا دل چاہتا ہے میں آل محمد کی عصمت کا تذکرہ، خلافت کا تذکرہ، ولایت کا تذکرہ، طہارت کا تذکرہ قرآن سے کرنا چاہتا ہوں۔ نعرہ حیدری! کیوں؟ یہ قرآن کے وارث ہیں، قرآن کے وارث یہی ہستیاں ہیں۔ قرآن اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گا اور جب تک اس دروازہ پہ نہیں جاؤ گے جس کے متعلق سید الانبیاء ارشاد فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہے۔ ایسا نہیں ہے یہاں سے آواز کم آ رہی ہے، یہ اس ذکر میں بولنا عظیم عبادت ہے۔ اس ذکر کے بغیر مولا علی کی ماں کا گزارا نہیں ہو سکتا۔ توجہ ہے عزیزان اکرامی، کیونکہ میں بڑا عرصے سے لاہور کے علاقے میں شیخ پورہ میں ہوتا ہوں، حالانکہ میں خود سرائیکی ہوں، بہاولپور کا رہنے والا ہوں، تو ماشاءاللہ آپ کا علاقہ بھی سرائیکی ہے۔ یہ ذکر یہ نہیں ہے کہ سرائیکی میں کرو، پنجابی میں کرو، اردو میں کرو، نا۔ اور جو عربی نہیں جانتے یعنی گرامر نہیں جانتے، اگر ان کا عمل بھی درست ہے، ان کا عقیدہ بھی درست ہے، وہ بھی جب مولا علی کی ولایت کا سوال قبر میں ہوگا وہ بھی جواب دے گا۔ میں عرض کر رہا ہوں مولا علی کی ماں کا گزارا علی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ کون ہے مولا علی کی ماں؟ فاطمہ بنت اسد، فاطمہ بنت اسد، جسے اللہ کے نبی ماں کہہ کے پکارتے تھے، اے اماں جان، اور اللہ کے نبی کی تربیت کرنے والی، کبھی عقیل کے بستر پہ، کبھی جعفر کے بستر پہ، اور یہی ہے کیا میرے بیٹے کے بے شک قربان ہو جائے، اللہ کے نبی بچ جائے، یہ فاطمہ بنت اسد ہے جنہیں اللہ کے نبی ماں کہہ کے پکارتے ہیں۔ جس وقت آخری وقت آیا ہے نا، اللہ کے نبی نے غسل کفن کا اہتمام کیا، نماز جنازہ پڑھائی اور قبر تیار کی۔ بزرگ علماء بیان کرتے ہیں قبر میں خود لیٹے، قبر میں خود لیٹ گئے، اور جب دفن کر دیا قبر پہ بیٹھ گئے، آگئے فرشتے قبر میں، بی بی سے سوال کیا، بی بی بتا من ربو کے، تیرا رب کون ہے؟ تو بی بی نے کہا اللہ ربی، میرا رب اللہ ہے۔ اور دوسرا سوال کیا، بی بی بتا من نبیوں کے، تیرا نبی کون ہے؟ بی بی نے کہا حضرت محمد مصطفیٰ میرے نبی ہیں۔ توجہ سے سننا۔ اور جس وقت تیسرا سوال کیا ہے نا مولا علی کی ماں سے، اے بی بی ذرا اتنا تو بتا تیرا امام کون ہے؟ تیرا امام کون ہے؟ اور علماء بیان کرتے ہیں ایک فقیہ کے میں نے یہ جملے سنے، بی بی ایک لمحے کے لیے قبر میں خاموش ہو گئی۔ اللہ کے نبی قبر پر بیٹھے، فوراً کہہ دیا، بی بی سوچنے لگی یعنی طالب کا نام لوں، عقیل کا نام لوں، جعفر کا نام لوں، ایک ہی ماں کے ایک ہی باپ کے چار بیٹے ہیں، نہ طالب کا نام لیا، نہ عقیل کا نام لیا، نہ جعفر کا نام لیا۔
اور سوچنے لگی کس کا نام لوں، تو اللہ کے نبی قبر پر ہاتھ مار کر کہتے اماں جان کہتے میرا چھوٹا بیٹا علی میرا امام ہے۔ میرا چھوٹا بیٹا علی میرا امام ہے۔ توجہ سے سننا، ایک ہی ماں ایک ہی باپ کے بیٹے، طالب بڑے عقیل اس سے چھوٹے، جعفر اس سے چھوٹے، سب سے چھوٹے مولا علی، جب ایک ہی ماں ایک ہی باپ کے بیٹے علی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ایک ہی ماں کے بیٹے ایک ہی باپ کے بیٹے علی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو اور کون کرے گا؟ میں یوں کیوں نہ کہہ دوں، جب علی کی ماں کا گزارا علی کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور غیر ماں کا گزارا علی کے بغیر کیسے ہوگا؟ یہ قرآن جس کی عصمت کی گواہی دے رہا ہے اور جس کی طہارت کی گواہی دے رہا ہے، نہیں پڑھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی سچی کتاب جو جس میں شک کرنے کی گنجائش نہیں، ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ تو پھر فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، فرمایا ہم نے جس قرآن کو نازل کیا وہ قرآن شفا بھی ہے رحمت بھی ہے۔ توجہ ماشاءاللہ آپ قرآن سننے والے ہیں، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا فَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب تمہارے سامنے قرآن کی تلاوت کی جائے، اگر تم مومن ہو قرآن پڑھا کرو، فقط پڑھا نہیں ہے، قرآن تلاوت کی جا رہی ہو، قرآن کو پڑھا جا رہا ہو، غور بغور سنا کرو، اگر تم ایسا کرو گے اللہ کی طرف سے رحمت کا نزول ہوگا۔ پھر ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا، اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، اور فرمایا اگر تم جن و انس مل کر قرآن کا مقابلہ کرو نہیں کر سکو گے۔ پھر ارشاد فرمایا قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ، ہم 10 صورتوں کا مقابلہ کر کے دکھاؤ، فرمایا نہیں کر سکو گے۔ پھر ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، فرمایا جسے ہم نے اپنے عبد پہ نازل کیا اس کی ایک صورت کا مقابلہ کر کے دکھاؤ، دوستوں کو بلاؤ، مددگاروں کو بلاؤ، اگر تم سچے ہو دلیل پیش کرو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز ایک صورت کا مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ ایک صورت کا تو پتا چلا کہ مشرکین نے مل کر قرآن کا مقابلہ کیا، سورہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کا مقابلہ کیا گیا۔ کیا فصاحت ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کوثر وانحر ابتر۔ توجہ کیا کمال ہے، الفاظ فصاحت و بلاغت بھی ہے، معنی میں بھی خرابی نہیں ہے، قرآن کی فصاحت ہے۔ جب سب مشرک مقابلہ نہ کر سکے سورہ کوثر کا، سورہ کوثر وہ سورہ ہے جو بی بی کی شان میں نازل ہوئی، وہ سورہ، تو کہنا پڑا کہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے، کسی آدمی کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے۔ تو پتہ چلا قرآن کا پڑھنا عبادت، سننا عبادت، قرآن کی طرف نظر کرنا عبادت، قرآن کی طرف دیکھنا عبادت، قرآن کے مطابق عمل کرنا عبادت، قرآن کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے، قرآن رحمت بھی ہے، قرآن شفا بھی ہے، قرآن ہدایت بھی ہے۔ کبھی سوچا یہ قرآن صامت کی یہ شان ہے، قرآن ناطق کی شان کیا ہوگی؟ قرآن کی طرف قرآن کا پڑھنا عبادت ہے، ذکر علی ابن ابی طالب عبادت، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، قرآن کی طرف نظر کرنا عبادت، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت، قرآن کا پڑھنا عبادت، ذکر علی عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت، اور قرآن کی محبت رکھنا عبادت۔ علی وہ ہستی ہے
کرنا عبادت، میں یوں کیوں نہ کہہ دوں قرآن اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک اس دروازے پہ نہیں جاؤ گے جس کے متعلق سید الانبیاء ارشاد فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ولی اس کے دروازہ ہے۔ کیا کمال ہے، کیا کمال ہے۔ کہتے ہیں ہم جیسے ہم جیسے، کہتے ہیں ہم جیسے ہم جیسے، لا یمسہ الا المطہر، بغیر طہارت کے قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ تو آؤ قرآن سامنے کو بغیر ہاتھ کے، قرآن کے طہارت کے ہاتھ نہیں لگا سکتے تو قرآن ناطق کی شان کیا ہے؟ 5 ہستیاں زیر قصہ ہیں، 5 ہستیاں زیر قصہ ہیں۔ کیا کمال ہے، طہارت کیا تذکرہ۔ تو یہی اللہ کے نبی نے دعا مانگی، اللہم وال من والا وعاد من عادا وانصر من نصرہ وخذل من خذلہ۔ فرمایا کہ اے معبود برحق، یہی میرے اہل بیت ہے، یہی میرے خاص ہے، یہی میرے ہم ہے، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا خون میرا خون ہے، ان کا دوست میرا دوست ہے، ان کا دشمن میرا دشمن ہے۔ اے اللہ یہ مجھ سے، میں ان سے ہوں، تو انہیں ایسا پاک پاکیزہ رکھ جس طرح پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ اللہ نے جواب دیا، یا ملائکتی و یا سلطان سماواتی انی خلقت سماء مبنیہ ولا ارض مدہیہ ولا قمر منیرہ ولا شمس مضیہ ولا فلک یدور ولا بحر یجری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء۔ اللہ نے جواب دیا، اے میرے ملائکہ، اے میری آسمانوں پر رہنے والی مخلوق، میں نے آسمان کو بلند کیا، میں نے زمین کا بچھونا بچھایا، میں نے سورج چاند کو روشنی بخشی اور سمندر میں کشتیاں چلائی۔ اگر میں نے اس پوری کائنات کو خلق کیا ہے صرف ان 5 کے صدقے خلق کیا ہے جو زیر قصہ ہے۔ جبرائیل آئے، یا پروردگار من ربے، اے معبود برحق ان کا تعارف کروا دے۔ وال قدرتی و فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ اے جبرائیل، ایک رسول کی لخت جگر، ایک ان کے والد گرامی، ایک شوہر، 2 بیٹے۔ اور جبرائیل نے کہا، یا اللہ میں بھی زمین پہ چلے جاؤں۔ ہاں ہاں چلے جاؤ، کسی مقرر کے جملے ہیں تو یہی کہا۔ جب جبرائیل نیچے آ رہے تھے، آواز قدرت ہے، جبرائیل خالی ہاتھ تو نہ جاؤ، کوئی تبرک بھی لے کر جاؤ، تبرک بھی لے کر جاؤ۔ اللہ نے تبرک بھیجا، آیت تطہیر بھیجی، آیت تطہیر۔ یہ ہم جیسے نہیں ہے، جس طرح ہم پیدا ہوتے ہیں، ہم جہاں پیدا ہوتے ہیں جگہ بھی نجس، بولنا اس ذکر میں، جگہ بھی نجس، بچہ بھی نجس، ماں بھی نجس، غسل دینے کی ضرورت پڑتی ہے بچے کو، ایسا ہے نا۔ جہاں محمد و آل محمد کی آمد ہو، بچہ بھی پاک، جگہ بھی پاک۔ توجہ، رجب کا مہینہ، بچہ بھی پاک، جگہ بھی پاک۔ وہ عام جگہ نہیں ہے، جوف کعبہ، عام جگہ نہیں ہے، جوف کعبہ۔ میں یوں کیوں نہ کہوں، مولا علی کی آمد پہ کعبے کی دیواروں نے علی علی کی آواز پیدا ہوئی۔ عام دیوار نے گواہی نہیں دی، کعبے کی دیواروں نے گواہی دی۔ اس لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، یا علی انت بمثل الکعبہ، اے علی تمہاری مثال کعبے کی مثال ہے۔ توجہ سے سننا، شیعہ سنی بریلوی حدیث کے مطابق اگر نماز کی حالت میں کعبے سے منہ پھر جائے نماز باطل، اگر جس سے دل سے علی کی محبت نکل جائے ایمان باطل۔ توجہ۔ تو فرمایا یہ پاک ہے، ہم جیسے نہیں، جہاں پیدا ہوتے ہیں جگہ بھی نجس، ماں بھی ہم جہاں پیدا ہوتے ہیں جگہ بھی نجس، ماں بھی نجس، جگہ بھی نجس۔ جہاں محمد وآل محمد کی آمد ہوتی ہے جگہ بھی پاک، بچہ بھی پاک، فرمایا ماں بھی پاک، ماں بھی پاک۔ تو کس طرح ہم جیسے
ہم پیدا ہوتے ہیں جاہل ہوتے ہیں، ان پڑھ ہوتے ہیں، مدرسے میں جانا پڑتا ہے، سکول میں جانا پڑتا ہے، نبی کی آمد ہوتی ہے یا اس کے وسیع کی آمد ہوتی ہے، سب سے پہلے آ کر پیشانی کو زمین پہ رکھتے ہیں اللہ کی توحید کی گواہی۔ نبی ہوتا ہے اپنی نبوت کی گواہی، امام ہوتا ہے توحید و رسالت امامت کی گواہی دیتا ہے۔ اللہ سلامت تو یہی عرض کر رہا ہوں، کیا ہم پیدا ہوتے ہیں روتے ہیں، ہم روتے ہیں، ہم نہ روئے اوپر والے روتے ہیں۔ ایسا ہے بچہ بیمار ہے، ڈاکٹر کہیں گے بچہ بیمار ہے تو محمد والے محمد روتے نہیں ہیں، سجدہ خدا ادا کرتے ہیں، سجدہ خدا ادا کرتے ہیں۔ امام ہمیشہ امام ہوتا ہے، چھوٹا ہو بڑا ہو بوڑھا ہو، قبر کی چار دیواری میں امام ہمیشہ امام ہوتا ہے۔ تو کتنا میں طہارت کی مثال دینا چاہتا ہوں، کیا کمال ہے طہارت، فرمایا طہارت کتنا پاک ہے، کتنا کہ مولا امام حسین علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لے آئے، اللہ کے نبی نے فرمایا یا صفیہ، صفیہ اللہ کے نبی کی پھوپھی تھی، فرمایا اے پھوپھی جان اس بچے کو جلدی سے میری گود میں رکھو، اس بچے کو جلدی سے میری گود میں رکھو۔ صفیہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ بچے کو غسل نہیں دیا، غسل دیں گے، پاک کریں گے، پھر آپ کی گود میں رکھیں گے۔ اللہ کے نبی کے چہرے پہ جلال آیا، فرمایا یا صفیہ ان اللہ طہرہ و نظفہ، اے صفیہ اس بچے کو تو پاک کرے گی جسے اللہ نے پاک و پاکیزہ بنا کر بھیجا۔ ایک اور مثال دینا چاہتا ہوں، چند لوگوں کے دروازے کھلتے ہیں مسجد نبوی کی طرف، اہل سنت علماء نے لکھا فوراً وحی کی ڈوری ہلی، آواز قدرت آئی، اے میرے حبیب سارے دروازے بند کر دو سوائے علی کے دروازہ کے۔ میں مثال دے رہا ہوں، کچھ حالت میں انسان مسجد میں نہیں جا سکتا، ایسا ہے نا، لیکن اللہ کو یہی نبی کو یہی حکم ہوا سارے دروازے بند کر دو سوائے علی کے دروازہ کے۔ یہ اس چیز کی دلیل تھی، اگر تم خدا کی معرفت چاہتے ہو، مصطفیٰ کی معرفت چاہتے ہو، عارضی نہیں ہے، قیامت تک اس دروازے پہ کیوں نہیں جاتے جو 24 گھنٹے کھلا ہوا ہے اللہ کے گھر کی طرف؟ 24 گھنٹے اگر اس دروازے پہ نہیں جاؤ گے، نہ عقیدہ رسالت کوئی فائدہ دے گا، نہ عقیدہ توحید کوئی فائدہ دے گا۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اللہ کے نبی اہل سنت کے حوالے میں پیش کر رہا ہوں۔ اور اللہ کے نبی نے ایک وقت اللہ کے نبی نے مولا علی کو ارشاد فرمایا اے علی اگر کسی شخص کو اللہ تبارک و تعالی حضرت نوح کے برابر زندگی عطا کرے اور وہ پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزار دے، 1000 حج پیدل جا کر کرے، 1000 حج پیدل جا کر کرے، کوہ احد کے برابر سونا اور چاندی اللہ کے راستے میں لٹوا دے، رتی ماشا تولا نہیں ہے، کوہ احد کے برابر سونا چاندی اللہ کے راستے میں لٹوا دے، صفا مروہ کے درمیان دوڑتا ہوا ہلاک ہو جائے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اے علی اگر تیری محبت نہیں ہے جنت کو جا، اور جنت کی خوشبو نہیں سن سکے گا۔ تو پتہ چلا اگر آل محمد کی محبت نہیں، نہ نماز کا کوئی فائدہ ہے، نہ زکوٰۃ کا کوئی فائدہ ہے، نہ حج کا کوئی فائدہ ہے، نہ جہاد کا کوئی فائدہ ہے، کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے اگر ولائے علی نہیں ہے۔ پڑھ لینا پارہ نمبر 23، اس میں چھوٹی سی آیت مل جائے گی کہ یہی حکم ہوا وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، قیامت کے دن ایک گروہ بڑا تیزی سے جنت کی طرف جا رہا ہوگا، آواز قدرت آئے گی اے میرے ملائکہ ذرا انہیں ٹھہراؤ، ان سے سوال کیا جائے گا۔ سوال پڑھ لیجیے، سوال کیا جائے گا، ملائکہ آئیں گے پوچھیں گے کہاں جا رہے ہو، یہ کہیں گے ہم جنت جا رہے ہیں، جنت جا رہے ہیں، تو پوچھیں گے مولا علی کی محبت ہے یا نہیں، یہ کہیں گے ہاں
محبت دل میں محبت نہیں ہے، والے قدرت آئے گی جب تک علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا پروانہ نہ ہو جنت تو جنت کجا جنت کی خوشبو نصیب نہیں ہوگی۔ پیدا ہوئے وہ صرف منگو کے واسطے، جنت ہے فقط ملنگو کے واسطے۔ ارے گزری ہے گزری کی عمر پوری عمر بغض علی میں علی، جنت نہیں ہے ایسے لفنگو کے واسطے۔ میں بالکل مختصر کراؤں، کافی علماء پڑھنے والے آ چکے ہیں۔ یہی عرض کر رہا ہوں، دیکھنا یہ ہے کہ مولا علی کی محبت کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اور علامہ باقر مجلسی ایک روایت نقل کرتے ہیں، قیامت کا دن ہوگا، ایک بڑا منبر ہوگا، اللہ کے نبی آئیں گے، پہلی سیڑھی دوسری آخری سیڑھی پہ اللہ کے نبی بیٹھ جائیں گے۔ توجہ ہے، پیچھے بلا فاصل مولا علی آئیں گے، پہلی سیڑھی دوسری سیڑھی پہ مولا علی بیٹھ جائیں گے، جنت کا دروازہ آئے گا، ساری چابیاں اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ رکھے گا۔ اللہ کے نبی فرمائیں گے یہ ساری چابیاں مولا علی کے ہاتھ میں رکھ، ساری چابیاں مولا علی کو دے دیں گے۔ جہنم کا دروازہ جہنم کی چابیاں لے کر آئے گا، وہ بھی اللہ کے نبی کو دے گا، اللہ کے نبی وہ ساری چابیاں مولا علی کو دے دیں گے اور فرمائیں گے کہ اے علی ذرا نیچے اترو، کھڑے ہو جاؤ، جو آپ کے ماننے والا صحیح العقیدہ محب موالی ہے اسے جنت بھیجتے جاؤ، جو منافق ہے جو بد عقیدہ ہے اسے جہنم پھینکتے جاؤ۔ اللہ مولا سلامت رکھے۔ بس میں آخری جملے پہ پہنچنے والوں، فضائل کے 2-3 جملے میں سیرت کے بھی بیان کرنے ہیں، مختصر مسائب ہوگا تو عرض کر رہا ہوں محترم، آخری وقت اللہ کے نبی نے کون سی وصیت کی؟ تفسیر برہان سے عرض کرنا چاہتا ہوں، آخری وقت ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ہر نبی نے اپنے وصی کے متعلق اپنی امت سے عہد لیا تھا، نبیوں کے چلے جانے کے بعد امتوں نے عہد کو توڑ دیا۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں میرا بھی ایک عہد ہے، میرے چلے جانے کے بعد نہ توڑنا۔ یا رسول اللہ کون سا عہد ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لِأَنَّ عَلِيًّا إِمَامَكُم مِّن بَعْدِي، میرے بعد تمہارے امام ہیں علی ابن ابی طالب، واہو اخی، کون علی؟ وہ علی جو میرے بھائی ہیں، واہو وزیری، وہ علی جو میرے وزیر ہیں۔ فرمایا زوجو ابنتی، وہ علی جو میری بیٹی کے شوہر ہیں۔ فرمایا ابو ولدی، وہ علی جو میری اولاد کے باپ ہیں، صاحب لواء بھی ہیں، صاحب کوثر بھی ہیں۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو یاد رکھنا، من انکرہ فقد انکرنی ومن انکرنی فقد انکر اللہ۔ فرمایا علی کا منکر میرا منکر، میرا منکر خدا کا منکر۔ فرمایا من عطا علی فقد عطانی ومن عطانی فقد عطا اللہ۔ فرمایا علی کا مطیع میرا مطیع، میرا مطیع خدا کا مطیع۔ توجہ۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو یاد رکھنا، من عصا علی فقد عصانی ومن عصانی فقد عصا اللہ۔ فرمایا علی کا نافرمان میرا نافرمان، میرا نافرمان خدا کا نافرمان۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو یاد رکھنا، ولیہ ولی 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 اللہ۔ فرمایا علی کا دوست میرا دوست ہے، میرا دوست خدا کا دوست ہے۔ فرمایا عدوہ عدوی عدوی عدو اللہ۔ فرمایا علی کا دشمن میرا دشمن، میرا دشمن خدا کا دشمن ہے۔ تو فوراً اللہ نے فرمایا اوفو بعہدی، اوف بعہدکم، اے لوگو تم اپنے وعدے کو پورا کرو، میں اللہ بھی اپنے وعدے کو پورا کروں گا۔ اللہ کا وعدہ کون سا تھا؟ فرمایا تم سب ولائے علی پہ جمع ہو جاؤ، میں اللہ وعدہ کرتا ہوں یوفی لکم الجنہ، میں تمہیں سب کو جنت بھیجوں گا۔ توجہ ہے؟ تو عرض کر رہا ہوں عزیزان گرامی، ایک قبلہ حسین فجارہ صاحب کے چند جملے میں عرض کر کے اور 2-3 آیات کا ترجمہ پہ اکتفا کر کے میں منبر قبلہ صاحب کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ فضیلت کا آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، اور قبلہ حسین فجارہ صاحب فرماتے ہیں وہ امام امام نہیں جس کے علی امام نہیں۔ توجہ 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 توجہ، وہ امام امام نہیں جس کے علی
امام وہ کبھی امام ہو ہی نہیں سکتا جس کے علی امام نہ ہو. توجہ, وہ امام نہیں جس کے علی امام نہیں. فرمایا وہ ہادی نہیں جس کے علی ہادی نہیں. ہدایت اس کے پاس کبھی نہیں آئے گی جو مولا علی کو ہادی نہیں مانتا. فرمایا وہ ہادی نہیں جس کے علی ہادی نہیں. فرمایا وہ مرشد نہیں. توجہ, وہ مرشد نہیں وہ جس کے علی مرشد نہیں. اور جو علی کو مرشد نہیں مانتا وہ مرشد نہیں. توجہ, وہ پیر نہیں وہ پیر نہیں. توجہ ہے, وہ پیر نہیں جس کے علی پیر نہیں. وہ سلطان نہیں جس کے علی سلطان نہیں. وہ داتا نہیں جس کے علی داتا نہیں. توجہ, وہ امام نہیں جس کے علی امام نہیں. وہ ہادی نہیں جس کے علی ہادی نہیں. وہ مرشد نہیں جس کے علی مرشد نہیں. وہ سلطان نہیں جس کے علی سلطان نہیں. وہ پیر نہیں جس کے علی پیر نہیں. وہ نبی نہیں جس کے علی ولی نہیں. اور یہ مولا علی کے فضائل. اب میں دیکھتا ہوں اسی تسلسل کے ساتھ جیسا آپ نعرے لگا رہے تھے تو سیرت کے چند جملے میری مجلس ہے. تو آؤ ہم دیکھتے ہیں مولا علی کا ماننے والا کون ہے. ان الذین آمنوا تفسیر ہو گئی وعملوا الصالحات. آؤ دیکھتے ہیں علی کا ماننے والا سچا غلام کون ہے. محترم 3-4 آیاتیں بڑے توجہ سے سننا. جس سینے میں علی کی محبت ہے وہاں شراب نہیں جائے گی. جس سینے میں علی کی محبت ہے وہ حسد نہیں کرے گا. جس سینے میں علی کی محبت ہے وہ نماز کو ترک نہیں کرے گا. جو مولا علی کا ولایت کا نعرہ لگاتا ہے وہ روزہ نہیں چھوڑے گا. ایسا ہے نا. بد عمل نہیں ہوگا, بد کردار نہیں ہوگا. او ہم پوچھتے ہیں کہ مولا علی سے جوف کعبہ میں مولا علی آئے ہیں نا, قرآن نازل نہیں ہوا اور مولا قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. بڑا تیزی سے گزرنا چاہتا ہوں. میری زبان میں اردو میں عرض کر رہا ہوں میں سریکی, لیکن میں پورا کوشش کر رہا ہوں کہ آسانی سے آپ تک اپنے موضوع کو آسان الفاظ میں پیش کروں. سورہ مومنین کی چند پہلی آیات. مولا جوف کعبہ میں آئے نا, 8 آیاتوں کی مولا نے تلاوت کی. قرآن ناطق نے قرآن صامت کے نازل ہونے سے پہلے 8 آیاتوں کی جوف کعبہ میں تلاوت کی. فرمایا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك العادون والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. یہ بھی قصیدہ پسند آیا یا نہیں؟ فرمایا کامیاب ہو گئے مومن کون سے. فرمایا وہ جو نماز پڑھتے ہیں خضوع و خشوع والی. والذین هم لزکاتہم فاعلون, زکات میں غفلت نہیں کرتے, زکات بھی ادا کرتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون, اپنی زبانوں کو لغویات سے بچاتے ہیں, لغویات نہیں بکتے, گانے نہیں سنتے, گانے نہیں گاتے, بد اخلاق نہیں ہوتے, گالیاں نہیں دیتے. فرمایا مومن وہ ہوتے ہیں جو اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں. فرمایا مومن وہ ہوتے ہیں جو وعدہ خلافی نہیں کرتے. مومن وہ ہوتے ہیں جو امانت میں خیانت نہیں کرتے. مومن وہ ہوتے ہیں جو اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. یہ لوگ ہمیشہ جنت الفردوس میں رہیں گے. دوسرا قصیدہ سنا دو. میرے سوزی آپ ہی ہیں, قبلہ صاحب بھی موجود ہیں.
قرآن سے قصیدہ سنانا چاہتا ہوں. سورہ انفال پارہ نمبر 9 پہلا صفحہ. بسم اللہ. اللہ فرما رہا ہے انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم. فرمایا کون ہے مولا علی کے سچے غلام؟ انما المؤمنون سوائے اس کے کہ علی کے ماننے اشبال شیعہ مومن وہ ہوتے ہیں. فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ جن کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے دل کانپ جاتے ہیں. مومن کی عدالت دل میں ہے, مومن کے وکیل دل میں ہے, مومن کے جج دل میں ہے. مومن وہ ہوتا ہے اللہ کا نام لیا جائے دل کانپتا ہے. مولا علی کا ماننے والا کلمہ حسر کے ذریعے بیان کیا جا رہا ہے. جس طرح دیکھو آیت ولایت میں اللہ نے فرمایا انما ولیکم اللہ, آیت تطہیر میں اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ, آیت سخاوت میں اللہ نے فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ. اب جہاں غلاموں کا تذکرہ ہے جنت میں جو ہمیشہ رہیں گے کلمہ حسر کے ذریعے بیان کیا جا رہا ہے. علی کا شیعہ وہ ہے جب اللہ کا نام لیا جائے دل کانپ جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. ان کے سامنے آیات الہی کی تلاوت کی جائے کانوں میں انگلیاں ڈال کر بھاگتے نہیں ہیں, قرآن سنتے ہیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے سب سے اچھا انسان وہ ہے جو قرآن